وہ زبان زیادہ سکسیس ہو جاتی ہے، یا لوگوں کی رسائی تک جو زبان زیادہ پہنچی ہو وہی سکسیس ہو جاتی ہے۔ کسی زبان کا فیم ہونا اس سینس میں بھی ہے کہ جو چیزیں ہیں اس میں زیادہ انفارمیشن لوگوں نے کلیکٹ کی ہے اسی زبان میں لوگوں سے پڑھ کے۔ تو یہاں چونکہ اس بات کو تمہید باندھنا میرا مقصد نہیں ہے، ایک طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے گوش و گزار کیا۔ آپ یہ جو ابھی میں نے جو پریکٹیکل کے لیے بتایا، اگر وہ بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں، اس اسکول میں یہ سب سسٹم نہیں ہے۔ ایز اے پیرنٹس اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، یو آر دا بیسٹ ٹیچر اینڈ یو بی اے بیسٹ ٹیچر۔ آپ انہیں تھوڑا سا ٹائم دے دو، اپنے مصروفیات سے نکال کر پریکٹیکل اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے ڈرائنگ روم سے شروع کرو، اپنے بیڈ سے، اپنی پارک، اپنے محلے سے، اپنے ماسک سے آپ شروع کر کے بچوں کو بتا سکتے ہو۔ اس میں آپ اسے زبان سکھا سکتے ہو، اسے جگہوں کے متعلق بتا سکتے ہو۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، جو بھی کرے گا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے۔ مجھے جب بہت سجیشن کیا جاتا ہے تو میں اگر مجھے کوئی چانس ملا اپنے بچوں یا اپنے آنے والی جنریشن کے ساتھ رہنے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ میں کوشش کروں گا کہ میں ایسا کر سکوں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ہم بھی جب پہلی کلاس میں پڑھتے تھے تو ہمیں مٹی کے گھر سے آپ کوئی پھل بنا کر لے کر آؤ، یہ اسکول سے کہا جاتا تھا۔ تو ہم اس وقت میں اتنی ہمیں تمیز نہ تھی کہ یہ بات ہے کیا، تو وہ بھی اصل میں ایک پریکٹیکل کا ایک حصہ تھا۔ لیکن وہ چونکہ ہمارے پرائمری اسکول میں اور ہمارے اسکول بھی ایسے ہی تھے، تو اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ اور ڈرائنگ بک ہوتی ہے جو وہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے اور بڑوں کے لیے اور بھی مفید ہو جاتی ہے، چونکہ لکھی ہوئی بات کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچنا اس سے کہیں زیادہ انفارمیشن پلس ہوتی ہے جو ڈرائنگ کی ہوتی ہے۔ ایک میٹر آپ نے لکھ دیا کہ فار ایگزامپل میں یہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک شرٹ ہو، میں لکھتا ہوں ایک شرٹ جس کا کالر بلیک، جس کے دو سامنے کے پیس وائٹ اور جس کے نیچے کے دو جو اس کا گھیرا جسے کہتے ہیں وہ ریڈ نلکی کے ساتھ سلا ہو۔ یہ میں نے کہہ دیا، لکھ لیا۔ جو پڑھا لکھا ہے پڑھ کر اس کو 10 مرتبہ مطلب پڑھ کر اس کو بیچ میں بھول بھی سکتا ہے، لیکن اگر میں نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کے کلرفل پکچر کے ساتھ اسے ڈرائنگ کر دیا تو میں نے اسے بالکل پریکٹیکلی ایک چیز ایک بلو پرنٹ کی شکل میں میں نے تمہارے سامنے رکھ دی۔ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ گھیرے میں ایک سلائی لگی ریڈ کلر کی دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں یہاں پہ ریڈ کلر کا تھریڈ استعمال کیا گیا ہے۔ کالر اس کا بلیک ہے، فرنٹ پیس دو اس کے وائٹ کلر ہے۔ تو دیٹ از دا کالنگ پریکٹیکل اینڈ دیٹ از دا ویری گڈ ٹو بی انڈرسٹینڈنگ۔ سمجھانے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے جو ڈرائنگ ہے۔ ایک اور بات میں یہاں مینشن کرتا چلوں، لکھنے میں، پڑھنے میں اور ڈرائنگ کرنے میں تحمل کا مظاہرہ کیجیے۔ آپ آرام سے ڈرائنگ کیجیے ایک چیز کو، قلم کو تیز چلانا آپ کی لکھائی یا ڈرائنگ گندی کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اسے آرام سے لکھنے کی آپ عادت ڈالیں گے۔ جب آرام سے لکھیں گے تو اسی سپیڈ، وہی اچھی شکل کی سپیڈ آپ کی بن جائے گی اور آپ جلدی بھی آپ اسے ڈرائنگ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ لکھنے میں آپ کی تھیم کیا ہونی چاہیے کہ مجھے خوش خط لکھنا ہے۔ اگر مجھے بے ڈالنی ہے تو پوری ڈالنی ہے، سین ڈالنی ہے تو پوری ڈالنی ہے۔ اگر میں اے لکھ لگا ہوں تو اس کی شکل مجھے پوری کرنی ہے۔ اس کی ایک بچہ سٹارٹنگ سے پریکٹس کرے گا تو وہ جتنا بھی فاسٹ لکھے ایک وقت آئے گا کہ وہی بات وہی اس کی پریکٹس، اس کی سپیڈ بن جائے گی اور وہ تیز بھی لکھے گا اور صحیح بھی لکھے گا اور خوش خط بھی لکھے گا۔ اردو میں آپ نقطوں کا خیال رکھ سکتے ہو، دو ایسا ایک لگا دینا، ایک نشان سا، نقطے پورے ڈالنے کی کوشش کرو تو آپ بالکل صحیح لکھو گے۔ زیرو کو بھی پورا راؤنڈ بنا کے رکھنے کی کوشش کرو گے تو اب جیسے ہی خوش خط بکس لے کر اس کی کاپی کی جاتی ہے۔ تو ایک بیسٹ طریقہ ہے بچوں کو پڑھانے کا، بچوں کو سمجھانے کا۔ چھوٹے بچوں کو آپ ڈرائنگ بک دیجئے، وہ ڈرائنگ بک کے اوپر یا سلیٹ کے اوپر جب وہ پینسل پکڑ کر ایک چیز ڈرائنگ کریں گے یا آپ نے ان کے سامنے ایک ڈرائنگ شدہ چیز رکھ دی تو آپ نے جو تھیوریکل بتانا تھا وہ آپ نے اسے پریکٹیکل بتا دیا۔
سو دس از اے وے میں سے زیادہ بور نہ ہو جائے، چونکہ گانے اور ڈانس کے علاوہ لوگ چیز دیکھنا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں، چونکہ یہ میڈیا ہے، باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ کہ اس طرح کی ہمیں انفارمیشن چاہیے، لیکن دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی 8 گھنٹے ریڈیو گانا سن سکتا ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر ڈانس دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر سائنسی پروگرام لگے تو اس کے 10 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں ہے۔ ایون ریلیجس کے حوالے سے لوگ ڈر کر احترام سے بات سنتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو دا پیپل آر ویری انٹرسٹنگ آف دیٹ اینڈ دے ہیو ٹو فالو دیٹ آل رولس۔ اگر وہ لوگ فالوور ہوتے تو جتنی تقاریر ہم نے سنی ہے روڈ کے اوپر آپ کو برا یا بد کردار آدمی دیکھنا محال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سننا مجبوری کے تحت، دیکھنا مجبوری کے تحت، لیکن جو میڈیا میں جو انٹرٹینمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو زیادہ پریفرنس ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، بات اپنی جگہ درست ہے۔ دیٹس فرام مائی سائڈ، میرے خیال میں، لیکن میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں خود بہت فنی آدمی ہوں، لیکن سچ تو سچ ہے۔ اس طرح آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ لینگویج اور پریکٹیکل اور پوری اس کے انفارمیشن جنرل نالج کے ساتھ اسے، تو آپ کے پاس پورا وائڈر ایک کینوس ہے دنیا کی شکل میں، ایک شہر لاہور کی طرف سے آپ کے پاس ایک کینوس ہے بہت بڑا۔ آپ بچوں کو لے کے جاؤ انارکلی مارکیٹ میں، لے کے جاؤ، اسے بتاؤ ابھی ہم لوگ ایک ایسی مارکیٹ میں ہیں، یہاں مال کہتے ہیں کسی، جو ایک چھت کے نیچے ابھی سامان میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں، یہ ایک مال کی شکل ہے۔ اس طرح کے بہت سے آپ کے پاس ہیں، مطلب یہ چیزیں ہیں، آپ اسے دکھا سکتے ہو۔ اف یو لو یور چائلڈ یو کین ٹریٹ دیم۔ میں رہوں نہ رہوں، لیکن میری باتیں اور میرے آئیڈیز وہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سو آئی لو مائی گرینڈ چلڈرن آلسو، سب کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، لیکن ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ لوگ پرومننٹ ہو رہے ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو ابھی اس میں جو فرسٹ نام آیا وہ ہمارے فاطمہ نور کا آیا، بس مجھے پیاری لگی۔ بچے مجھے سارے پیارے ہیں، لیکن ابھی اس کا نام آیا، اور جس میں نے اپنی سہیلی چوز کیا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو، چونکہ پل کا بھروسہ نہیں، اسی لیے تو یہ سب کر رہا ہوں کہ میں نہ بھی ہوں تو چلو دیکھ تو لو کہ میرا دادا یا میرا نانا ہمارے ساتھ کس طرح مطلب بیہیو کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ اس کا اگر نام مینشن کیا تو اس کا یہ نہیں مطلب میں نے دوسروں کو نگلیکٹ کیا ہے۔ مجھے سارے بہت پیارے ہیں، میرے بچوں کے بچے مجھے بہت پیارے، اور میرے بچے مجھے سب سے پیارے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں میں، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں میں۔ جو تمہارے دل میں ہوتا ہے، جنہیں ہے تو ہے، دیٹس ٹرو۔ میں اس دن آپ کے ساتھ ایک بات کر رہا تھا، شاید آپ میرے ساتھ وہ اتفاق کرو گے۔ ابھی میں ایجوکیشن سے ہٹ کر تھوڑی سی، یہ بھی ایک جنرل نالج ہے، اینڈ دیٹس ٹرو۔ گرمی محبت اپنی اولاد کے ساتھ، یعنی ماں کے بعد دوسرا نمبر باپ کا، اور جب ماں باپ کے بعد تیسرا نمبر بیوی کا اگر وہ اچھی ہے، اس کے بعد جو اب آتے ہیں وہ تمہارے بچے، اور یہ ان کا سٹینڈرڈ کافی دیر تک ایسے ہی چلتا ہے۔ لیکن جو بچوں کی طرف سے یہ ہے، اپنے ماں باپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، اپنے دادا پردادا کے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گرمی محبت کم ہوتی ہے نسبت، ان کی جو بریک ہے وہ اپنے ماں باپ پر جا کر رک جاتے ہیں۔ اس سے جو اباب لوگ ہیں ان کا وہ احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ یہ میرا ایک اندازہ ہے، شاید کسی کو صحیح لگے تو ویل اینڈ گڈ۔ یہ بھی ایک بات اس میں نے مینشن کر دی، دیٹس آلسو کالنگ انفارمیشن۔ اور خاص کر کے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ویسے یوز لیس ہوتا ہے، اسے تسلیاں، اس کی ہڈیوں کو دبانا، یہ ایک بچے سمجھتے ہیں یہ ہم اس کی بہت ہیلپ کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، جبکہ اس نے اپنے وقت میں
जिस प्रॉपर्टी में